ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمہ آسما ارباب عالمگیر صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ہمارے دوسرے مہمان ہیں کیپٹن صفدر صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کرے، جبکہ ہمارے تیسرے مہمان ہیں سینیٹر کرنل طاہر حسین مشہدی صاحب، MQM کے ساتھ ان کا تعلق ہے. مشہدی صاحب، حکومت نے آج ریفارمڈ GST اس کے بارے میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. دوسرا انہوں نے کہا کہ فلیٹ ٹیکس جو ہے وہ بھی لگنا چاہیے لوگوں کے اوپر، 10% یہ 15% وہ. لیکن MQM نے اس کی تائید نہیں کی، اور MQM کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس کے خلاف باہر نکلیں گے اور ہمارے لیے قابل قبول نہیں. آپ کے لیے قابل قبول کیوں نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا ایک ہی جواب ہے کہ ہمارے لیے قابل قبول اس لیے نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی عوام کے لیے قابل قبول نہیں ہے. پاکستان کی عوام جو دبی ہوئی ہے، جو حالت میں ہے، وہ آپ سب کے سامنے ہے. اس وقت ہماری عوام کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے. اس وقت ہماری عوام کے اوپر کوئی مزید ٹیکسیشن نہیں آ سکتی. اس وقت ہماری انڈسٹری بند ہے. اس وقت ہماری یہ جو گورنمنٹ انڈسٹری ہے یا جو بھی فنیشنگ پروڈکٹس والی ہے وہ ختم ہے. یہ جو GST ہے یہ بدنام زمانہ VAT کا اندر نیم فار VAT. تو یہ ریفارم GST کو کر کے یہ لا رہے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک تو یہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن میں آ جاتا ہے، جو کہ ہمیشہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن عوام کے اوپر بہت سخت بوجھ ہوتا ہے، اور یہ گورنمنٹ کا ایک ہڈن طریقہ ہوتا ہے اپنی ریونیو کو ریز کرنا، عوام کی دکھ درد کو بڑھا کے. تو ہم لوگ اس لیے کہ اگر یہ آ گیا تو ابھی 60-40 کا ریشیو ہے. 60% یہ جو ہے 40% اصل ٹیکسیشن ہے اور 60% یہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے. اس کے ساتھ 65% ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں ہماری انڈسٹری جو ہے، پہلے یہ جو ڈیوٹیز تھی مشینری پہ وہ نہیں تھی، اور اس کے ساتھ اب ڈیوٹی مال پہ نہیں ہے، فنش پروڈکٹس میں بھی ہے. اور فنش پروڈکٹس میں بھی ادھر اس کا کیچ یہ ہے کہ ایٹ ایوری اسٹیپ یہ جو ریفارم GST ہے، ایٹ ایوری اسٹیپ آف دی مینوفیکچرنگ پروسیس انہوں نے ٹیکس دینے ہیں. 15% لگے گا، 15% لگتا جائے گا. اور یہ ہماری جو مہنگائی ہے، اب آپ دیکھیں ہماری مہنگائی ایک ہفتے میں 30% انفلیشن ہوئی ہے ایک ہفتے میں. یہ جو لاسٹ ہفتہ گزرا ہے، اور یہ لاسٹ 1 year جو گزرا ہے یہ 200% انفلیشن ہوئی ہے. گورنمنٹ فگرز کہتے ہیں 23% ایک ہفتے میں، گورنمنٹ فگرز کہتے ہیں، اور 150 ایک سال میں، مگر ایکچوئل آن دا گراؤنڈ 200% انفلیشن ہوئی ہے. پرائسز آف کموڈیٹی دیکھ لیں، چینی آج 125 روپے میں مل رہی ہے. تو یہ آپ دیکھیں، اور یہ سب کچھ ہوا ہے مس مینجمنٹ کی وجہ سے، عوام کی فکر نہ کرنے کی وجہ سے. یہ کس کی مس مینجمنٹ ہے؟ یہ گورنمنٹ سے، یہ گورنمٹ اس گورنمنٹ جس کا آپ حصہ ہیں. نہیں، ہم حصہ ہیں تو ہمارے وفاق میں بھی آپ حصہ ہیں. ہمیں کوئی سنے، ہمیں کوئی آن بورڈ لے، ہمیں کوئی انٹرگروپ رکھے نہیں، کوئی ڈسکشن نہیں. ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ عوام کے لیے کوئی تو آواز اٹھائے. نہیں، وہ تو آواز اٹھا سکتے ہیں. شاید ہم ان کو اوپر زیادہ زور ڈالیں، لیکن اندر بیٹھ کے بھی جو آواز چھوڑی جاتی تو آپ باہر بیٹھ کے آواز سنا لیں اپنی. نہیں، وہ اگر ہمیں مجبور کیا گیا، جیسے کہ الطاف حسین بھائی نے آج جیسے اس کو کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کیا ہے اور بڑے اچھے دلائل دیے، میرے سے لاکھ درجے بہتر دلائل انہوں نے دیے ہیں، پوری ہمارے میڈیا نے کور کیا ہے، اور ہماری رابطہ کمیٹی نے اس کے اوپر بڑی اسٹڈی کر کے ہم نے ایسے تو نہیں کریں گے، اس لیے نہیں کہ حکومت بری لگتی ہے. وی ڈونٹ لو دا گورنمنٹ لیس بٹ وی لو دا پیپل آف پاکستان مور. اور پاکستانی عوام کے حق میں ضرور GST کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے آپ. ہم اس کو ہر طرح اپوز کریں گے. اگر ہمیں گلیوں میں جانا پڑا، اسٹریٹس پہ جانا پڑا، ہمیں میسج میں جانا پڑا، ہم جائیں گے. حکومت کو چھوڑنا پڑا. اگر ہماری عوام نے آخر یہ کہا کہ جی وہ لاسٹ اسٹرو وچ ہیز بروکن دا کیملز بیک، اور ہماری عوام گر جائے اور کہ جی ہماری کمریں ٹوٹ گئی ہیں، تو
تو ہم نے تو اپنے عوام کے ساتھ جانا ہے، جو وہ کہے گی. کیپٹن صاحب آپ کی پارٹی نے ابھی تک اس کا پارٹی کا موقف سامنے نہیں آیا. یہ جو ریفارمڈ جی ایس ٹی لگ رہا ہے 15%، اس کا ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ جتنی انڈسٹری ہے پہلے اس کی مشینری اور خام مال جو تھا وہ اس کو امپورٹ کیا جا رہا تھا بغیر ڈیوٹی کے، اب اس کے اوپر بھی 15% لگ جائے گا. یعنی وہ انڈسٹری جو ابھی صرف 5% کے مارجن کے اوپر زندہ ہے وہ 15% لاس میں چلی جائے گی اور ہماری ساری انڈسٹری بند ہو جائے گی. اس کے علاوہ جو مہنگائی میں اضافہ ہوگا 15% ہوتے ہوئے 30-40% تک چلی جائے گی. تو اس کے اوپر آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ کیا آپ بھی اپوز کریں گے اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو ٹیکسز کا اس گورنمنٹ نے ایک نیا سسٹم شروع کیا ہے. ابھی ایک ہفتہ نہیں ہوا ڈیزل اور پیٹرول کہاں تک پہنچ گئے، چینی کہاں تک پہنچ گئی، لوگ مر رہے ہیں. اور یہ جو ہے یہ تو ڈائریکٹ غریب کو 200 روپے دیہڑی والے کو نچوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ پیسہ کیا گارنٹی ہے کہ یہ 900 ارب کا جو خسارہ ہے ہمارے بجٹ کا اس کو یہ پورا کرے گا؟ ہمیں سب سے پہلے ہوش کے ناخن لینے چاہیے گورنمنٹ کو. سارے لوگ بیٹھے اس لیے بیٹھے کہ ہمارا ریلوے کرپشن کی نظر، پی آئی اے کرپشن کی نظر، اسٹیل مل کرپشن کی نظر. اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ کاروبار نہیں کرتی ہے، اسٹیٹ کا کام ہے مینجمنٹ کرنا، مینجمنٹ. اور اسٹیٹ نے سارے ادارے جو ہیں وہ خود چلانے شروع کر دیے. بینکوں کی حالت دیکھ لیں، جہاں کہیں بھی جائیں آپ کو اندھیرا نظر آئے گا. وہ تو شروع سے چل رہے ہیں نا. ہمیں ترقی یافتہ ملکوں کی مثال دیکھ لیں، انہوں نے کبھی یہ ادارے خود نہیں چلائے. لیکن وہ آپ کی بھی 2 حکومتیں رہی، اس میں بھی چلتا رہی. ہم نے یہ شروع کیا، مگر ہماری 2 حکومتوں میں اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان ایشین ٹائیگر بننے کو بھی جا رہا تھا. ہماری 2 حکومتوں میں ایٹمی دھماکے اور موٹر وے کا تحفہ بھی اس قوم کو دیا ہے، بے روزگاری ختم کی، یلو کیبس کا وہ جو ہے وہ نظام دیا. بڑا کچھ ہو سکتا تھا. اصل بات یہ ہمیں اب دیکھنا پڑے گا 900 ارب روپے کا خسارہ اس طرح نہیں ہوگا. یہ سارا ڈرین آؤٹ ہو جائے گا، کرپشن کی نظر ہو جائے گا. اس کرپشن کو روکنا پڑے گا. اس کے بعد جو دوسرا کام کرنا وہ ڈیفنس بجٹ پہ بھی بات کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. پھر وہ جب جن کے پاس کچھ نہیں تھا، پرویز مشرف کے وقت میں وہ ارب پتی بنے، ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹیز، ڈیفنس عسکری سیمنٹ، ڈیفنس فاؤنڈیشنز، سیریل تک تو یہ بنا رہے ہیں. اس طرف بھی ہمیں آنا پڑے گا. اور میں کہتا ہوں آپ کے پروگرام کے حوالے سے اس پاکستان کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ڈیولپمنٹ کے نام پہ کرپشن کی ہے. کوئی محکمہ اٹھا لیں، سی این ڈبلیو اٹھا لیں، پارٹ پی ڈبلیو ڈی اٹھا لیں، کوئی ڈیولپمنٹ جس نے کرنی ہے، ہمارا نیشنل ہائی وے اٹھا لیں، ہر جگہ کرپشن ہو رہی ہے. کسی ملک میں ایسا نہیں ہوا کہ جی ایک ٹھیکیدار سے محکمہ جو ہے وہ 25% پیسہ لے لیتا ہے. وہ کس چیز کا نہیں؟ جی ایس ٹی پہ آ جاتے ہیں نا. جی ایس ٹی پہ آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ کبھی یہ عوام کی جو کمر میں چھرا گھونپا جا رہا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون اس کا ساتھ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا موقف اور ایم کیو ایم کا موقف اس پہ ایک ہو گیا. نہیں، ایم کیو ایم کا نہیں، میں بتاتا ہوں ہمارے قائد کا آیا کہ کوئی اتنا جو ٹیکسز کا اس کو ہم حمایت نہیں کریں گے. ہم پہلے مہنگائی کے خلاف اٹھے ہیں. بالکل. آج سی کو بلائیں گے، ایک جمہوری پارٹی ہے، اس میں فیصلے ہو جائیں گے پھر انشاءاللہ. اسمت صاحب، یہ جو آپ نے آج اعلان کیا ہے، کیونکہ 1 سال سے یہ ایشو چل رہا تھا کہ پہلے یہ کہا گیا کہ ایک ٹیکس کی ایک فارم ہوگی، اس کے بعد کہا گیا کہ کیونکہ لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا تو یہی ریفارم جی ایس ٹی جو ہوگا اس کا یہ ٹائٹل دے دیا گیا، ساتھ فلڈ ٹیکس بھی لگا دیا. جب آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے، اعلان کیا تو سب سے پہلے تو آپ کی اتحادی جماعت جو ایم کیو ایم ہے وہ اس نے پروٹیسٹ کیا، اس نے کہا جی ہمارے لیے قابل قبول نہیں اور ہمیں اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑا تو ہم کریں گے. اس کے بعد اپوزیشن پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون آپ کے سامنے بیٹھی. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس کے باوجود پارلیمنٹ سے اس کو اپروو کروا لیں گے آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جاوید صاحب، ہمارے مطلب یہ کوئی دیرینہ خواہش تو نہیں ہے کہ ہم چاہیں کہ پاکستان کے عوام کے اوپر مہنگائی کا دباؤ آئے یا اکنامک پریشر آئے. کوئی سیاسی پارٹی خواہ وہ بڑی اور چھوٹی جس نے دوبارہ اور بار بار الیکشن میں جانا ہے اور عوام کس سے ووٹ لینا ہے، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے. اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، ابھی خود ہی آپ نے ذکر کیا کہ کیا مجبوری ہے. پہلے تو مجھے یہ بتائے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو ہم نے پروگرس کی طرف لے کے جانا ہے، گروئنگ اکانومی، اسٹرانگ اکانومی. ہاؤ ڈو یو میک اے گروئنگ اکانومی؟ انلیس اگر آپ کا ٹیکس نیٹ بڑا کریں. ہاں، ٹیکس نیٹ بڑا کریں گے. ٹھیک ہے، 1 منٹ. تو وہ یہ سارے ایک ہی زمرے میں ایک ہی کڑی کے پہلو ہے. نہیں دیکھیے، زمینداروں جاگیرداروں سے ٹیکس نہیں، زمینداروں سے بھی لیں گے، جاگیرداروں سے بھی لیں گے، انڈسٹریلسٹ سے بھی لیں گے، شوگر ہے، جو بھی ہے. ہم اس کو گورنمنٹ اس کو اس وقت کوئی
कोई उनका कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा इंशाल्लाह ऐसे नहीं होगा। 64 रुपए टैक्स दिए सिर्फ। देखिए आई एम नॉट इस वक्त मैं उसमें नहीं हूं कि कौन से MNA या कौन से MP कितना टैक्स देते हैं, ना मेरे पास वो है। मेरे ख्याल में वो आप अगर आपने पिछले प्रोग्राम में देखा, आप मेरा टैक्स देख ले। आई डोंट वांट टू कमेंट। जो पार्लियामेंटेरियन अगर अपने असासे खुद डिक्लेयर करते हैं और वो सेकंड आते हैं तो उनको फिर आप समझ सकते हैं कि उनका क्या होगा। वो नेशनली टैक्स भी देते होंगे और नेशनली आपसे पूछना चाह रहा हूँ ना, आपको ज़ाहिर है आप देखिए दूसरी अमीर खातून है आप पार्लियामेंट की, तो मैंने उसको डिक्लेयर भी किया है, डिक्लेयर किया है। तो नेचुरली ये एक इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, ये बिल्कुल टैक्स का अंदाजा है और मैं टैक्स देती हूँ, इसीलिए तो मैंने इसको डिक्लेयर किया। वो आपसे पूछ रहा हूँ कि कितना टैक्स दिया ये। अगर आप मुझसे तो अभी इस वक्त मेरे पास बिल्कुल फिगर्स नहीं है, बिल्कुल आप निकलवा दें। लेकिन अगर मैं डिक्लेयर करती हूँ, अजीब बात यहाँ पर इस मुल्क में ये है कि जो डिक्लेयर करते हैं उनको आप पकड़ते हैं, जो नहीं डिक्लेयर करते तो मैं नाम नहीं लेना चाहती, तो वो लोग अगर आप उनको कहें जिनके जिस मिले हैं और जो चीजें अगर उनको आप पकड़ते हैं तो वो कोशिश करूंगा कि मैं इस वक्त का टाइम है, मैं ये कोशिश करूंगा डेफिनेटली बात करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो टैक्स आपने दिया है वो इंटरनेट से निकाल के जरूर दिखाया जाए लोगों को कि कम से कम आप ही अपना टैक्स बढ़ा लें, जिससे हो सकता है ये सारे मसले अलग। यहाँ पे लेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ